سورہ الاحقاف ہے 26واں پارہ، آیت نمبر 38 سے ہم شروع کریں گے۔ 38 28 29 سے کر لیں اس کو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، اور جب ہم نے پھیر دیا آپ کی طرف جنوں میں سے ایک گروہ کو، جنوں کے کچھ انفار کو، افراد کو، یستمعون القرآن، تاکہ وہ قرآن کو سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو چونکہ طائف والوں نے تو ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو واپسی میں وادی نخلہ میں آپ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، تو اس میں آپ قرآن حکیم پڑھ رہے تھے، تو اللہ پاک نے کچھ جنوں کو اس طرف پھر گزر رہے تھے تو اللہ پاک نے ان کا رخ خضر کر دیا۔ فلما حضروہ، جب وہ وہاں حاضر ہوئے یعنی قرآن سننے کے لیے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے اپنے ایک دوسرے سے کہا کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو، سنو کیا ہو رہا ہے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب وہ پورا ہو گیا، تلاوت پوری ہو گئی، تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے کے لیے، انذار کرنے کے لیے چل پڑے۔ تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ یہ کسی عرب علاقے کے جن تھے جو کہ عربی جانتے تھے۔ ہر علاقے کے جن جو ہیں وہ اپنے علاقے کی زبان جانتے ہیں، یعنی جو پشاور کے جن وہ پشتو بولتے ہیں، ان کو عربی نہیں آتی۔ جنگ والے جو ہے وہ اپنی سرائکی بولتے ہیں۔ جس علاقے کا جن ہے نارملی ان کی شکل بھی تقریباً اسی علاقے کے لوگوں سے ملتی جلتی ہے، زبان بھی وہ وہی بولتے ہیں۔ تو یہ عرب جن تھے جنہوں نے قرآن سنا، انہوں نے سمجھ لگی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہمارے یہاں ایک تو یہ ہے کہ جنات کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ ایک تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے اسے وہ ڈرتا بہت ہے، تو یہ نسل در نسل ایک خوف چلتا آ رہا ہے ہمارے اندر، بچپن میں ہی یہ انسٹال ہو جاتا ہے۔ وہ جب رات کو ہم سوتے ہیں اور امی جو ہے وہ کہانیاں سناتی ہے یا دادی سناتی ہے، تو یہ خوف وہ بٹھا دیتے، اور ڈرانا بھی ہو تو پھر وہ جن سے ڈراتے ہیں، بھاؤ جن کھا جائے گا، جہاں بھی اندھیرا ہے وہ جن آ گیا۔ تو جنوں کا خوف ہمارے اندر، ہم بوڑھے بھی ہو جائیں، ہم ہو سکتا ہے کہ 111 بریگیڈ کے بریگیڈیئر ہوں لیکن جن سے ڈرتے ہوں، کسی سے نہیں ڈرتے، پوری دنیا سے نہیں ڈرتے، بم باندھ کے ہم ٹینک کے نیچے لیٹ جائیں گے لیکن جن سے ڈر لگے گا۔ یعنی وہ اب ہمارے بس میں ہی نہیں رہا، وہ ہمارے اندر بچپن سے انسٹال کر دیا گیا اور وہ خود سے ایکٹیویٹ ہو جاتا۔
ہمارے بس کی اب وہ بات ہی نہیں رہی. جیسے وائرس لگ جاتا نا کسی کو, ہمیں یہ خوف کا وائرس لگ گیا. ادروائز یہ جنات جو ہیں یہ بہت کمزور مخلوق ہے, بہت ہی کمزور مخلوق ہیں, لیکن چونکہ نظر نہیں آتے لہذا ہمیں ان سے ڈر لگتا. فلاں کو چمٹ گیا, فلاں پہ کسی نے جن چھوڑ دیا, جن یہ کر دیتا ہمارے گھر میں, جن وہ کر دیتا ہے, جن فلاں کے قبضے میں ہے فلاں. تو یہ جو جنات والا ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے نا, وہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی خلافت کے لیے چنا ہے. ہم سب سے سپیریئر مخلوق ہیں اللہ پاک کی. اللہ پاک نے خود فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے اپنی ساری مخلوق میں میری جو بہترین پروڈکٹ ہے وہ انسان ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اس کو اپنی نیابت اور خلافت کے لیے چنا ہے. وحی کا نزول انسان پر ہوتا ہے, جن پر نہیں ہوتا. رسول ہمیشہ انسانوں میں سے آئے کیونکہ وحی کا محبت جو ہے وہ قلب انسانی ہے. جنات جو ہے وہ کبھی بھی وحی کا مخاطب نہیں رہے, ان میں سے کبھی کوئی رسول نہیں آیا جنات میں سے. انسانوں میں سے جو رسول آتے تھے وہ ان پہ ایمان لاتے رہے. یہ ایک بات ہوگی. اس کے بعد یہ کہ اب یہ تو انہوں نے سنا اور وہ اپنی قوم میں چلے گئے, لیکن ان کی ڈیوٹی نہیں لگائی گئی. ڈیوٹی ہماری لگائی گئی ہے. اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ہمیں چنا ہے, اور اب ہماری بات سن کے اگر جنات بھی ایمان لے آتے ہیں فابیا, لیکن جنات ہمارے مخاطب نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جا کے ان کو تبلیغ کریں. گھومتے پھرتے جگہ جگہ, یہاں بھی ڈھیر سارے ہوں گے, سن لیں گے تو ایمان لے آئیں گے. ان میں ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ہر عقیدے کے دائرے بھی ہیں ان جنات میں بھی. یعنی جتنی کوالٹیز مسلمانوں کے اندر ورائٹیز ہیں نا, انسانوں کے اندر جتنی ورائٹیز ہیں, جو مذہب ہیں وہ سارے وہ بھی جنات میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مشکل اوقات آئے, لیکن آپ نے کبھی کسی جن سے مدد نہیں لی. یہ بات آپ پوری اسلامی تحریک میں دیکھیں گے, 23 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک لمحے کے لیے بھی جنات سے ریلیف طلب نہیں کی. حالانکہ آپ جنوں کو بھی اسی طرح رسول تھے جس طرح انسانوں کے رسول تھے, اور جن آپ پر ایمان بھی لائے تھے. بڑی تنگ دستی میں جنگیں لڑی ہیں حضور نے, لیکن کبھی کسی جن سے نہیں کہا تلواریں 4 لا دو, 2 گھوڑے لے آؤ بھائی, فلاں کر دو بھائی, کوئی خبر لا دو ہمیں. اپنے بندے جاسوس بٹھائے آپ نے وادی نخلا میں, لیکن جنوں سے نہیں کہا کہ مجھے وہاں کی خبر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے ایک کلمہ بھی نہیں کہا جس میں استعانت طلب کی گئی ہو, ان سے مدد طلب کی گئی ہو کہ تم ہماری مدد کرو. ان کو مدد کے لیے کہنا اصل میں اللہ پاک کی انسلٹ ہے. اس نے انہیں رد کر کے ہمیں چنا تھا, اور ہمارا ان سے یہ کہنا کہ مدد کرو اللہ کے اس فیصلے پر تنقید ہے. تو اس میں جو فلاں صاحب نے جن قابو کر لیے ہیں, اور جن قابو وہ نہیں کرتا, اصل میں جن اس کو قابو کرتے ہیں. 2 آدمی لڑ رہے ہیں نا آپس میں, تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کس نے کس کو پکڑا ہوا ہے. بھاگنا کون چاہتا ہے, پکڑا ہوا کس نے, پتہ چلتا ہے دونوں نے پکڑا ہوا ہے. جن اس بندے کو اپنی روزی کے لیے قابو کر, اس کے دوست بن جاتے ہیں, قریب ہو جاتے ہیں, لیکن بولتے جھوٹ ہیں. یعنی 100 میں 2 ان کے سچ ہوں گے اور باقی 98 جھوٹ ہوں گے. اس قسم کے بزدل بہت ہیں, کیونکہ یہ گرفت میں نہیں آتے, ہوا کی طرح ہوتے ہیں, تو یہ گرفت سے بہت ڈرتے ہیں. یعنی جب انہیں کوئی روپ دھارنا پڑے, یہ بلی کے روپ میں آنا چاہیں گے تو ایک جھلکی دے کے غائب ہو جاتے ہیں. اس میں ٹھہرنا ان کے لیے وبال ہوتا ہے. ایسے سمجھ لیں کہ وہ جیسے آپ پانی میں سانس روک کے گھستے ہیں, ڈبکی لگاتے ہیں تو پھر آپ جھٹ نکل آتے ہیں, وہ ڈبکی لگاتے ہیں بس. اور اگر وہ کہیں کسی بندے پہ آ جائیں, بندے پہ آنے سے مراد یہ تو اس کے دماغ کو وہ ہیک کر لیتے ہیں, تو آپ انگلی پکڑ لیں اس کی, یہ چھوٹی والی انگلی جو ہے نہیں چھڑا سکتے. روتا ہے مجھے چھوڑو, معافیاں مانگتا ہے, کہتا ہے میں بس جاؤں گا, آپ مجھے چھوڑ دو, جانے دو. آپ نے کیا ہوا کہ آپ نے صرف اس انگلی میں سے وہ نکل نہیں رہا, آپ نے پکڑ لیا اسے. آپ ذرا سا اس کو ناخن دبائیں گے, ایسے پتہ چلے گا آپ نے چھری مار دی, چیخیں نکل جاتی ہیں اسے. کیوں؟ اس لیے کہ آج تک وہ قابو میں نہیں آیا نا, تو ہوا تھا, اب وہ پھنس گیا. آپ اسے تپڑ مارے پیشاب نکل جاتا ہے.
یہ کیا کرتے ہیں جو جن نکالتے ہیں؟ یہ ڈراتے ہیں ان کو، چھوٹی چھوٹی پیسے کرتے ہیں روز، تو یہ بہت بزدل ہوتے ہیں. لہذا ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت بتائی ہے نا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اگر آپ گھر میں سلام کر دیں داخل ہوتے اور مسنون دعا پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اس گھر میں ہمارا ٹھکانہ نہیں، وہ نکل جاتے ہیں. اور جب آپ کھانا کھانے لگے بندہ گھر میں گھسے اور سلام نہ کرے تو وہ کہتے ہیں لو جی ٹھکانہ تو مل گیا، اب دیکھو روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو اس وقت جب آپ کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھ لیں تو کہتا بھائی آج تو فاقہ ہی ہو. نہ بسم اللہ پڑھیں ساتھ وہ کھانا شروع کر دیتے. کھا آپ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی توانائی وہ لے لیتے ہیں. جنات جو کھاتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں کھاتے چبا کے، اس لیے جن جب انسان میں آتا ہے تو وہ ہر چیز بہت شدت کے ساتھ انجوائے کرتا ہے. جب وہ کھاتا ہے تو 16 روٹیاں کھا جاتا ہے. آج اسے پتا چلا کہ کھانے کا مزہ یہ ہوتا ہے. وہ کیسے کھاتے ہیں؟ جیسے بیٹری آپ کی سیل ٹارچ کھا جاتی ہے نا، سیل کھا جاتی ہے، ریڈیو ٹیپ آپ نے ڈالا، سیل کی باڈی اسی طرح ہوتی ہے، اس کی توانائی وہ چوس لیتا ہے. اسی طرح چیز آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن اس بوٹی میں سے توانائی وہ کھا جاتا ہے. لقمہ آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں لیکن اس کی توانائی، اسی لیے تو پیٹ نہیں بھرتا اس بندے کا جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. حضور نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 100 آنت سے کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں وہ کھا جاتے ہیں اس کی توانائی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو یہ آپ کے گھر سے لقمہ نہیں کھا سکتا، اتنا مجبور ہے. چوہا ہو سکتا ہے پوری روٹی اٹھا کے لے جائے. اچھا ایک بندہ تھا تو اس کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. ایک پاگل سا لڑکا جو ہے وہ اس لقمے کی طرف دوڑا، ایسے ہاتھ اس کے ٹیڑے ہوئے تھے اور وہ دوڑا اس لقمے کی طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھا لو، یہ لقمہ اٹھا لو، یہ لقمہ اٹھا لو اور اٹھا کے پھونک مار کے کھا لو اسے. شیطان اس کے ذریعے یعنی جن خود نہیں کر سکتا، اس بچے کو ذریعہ بنا کے تو اٹھانے کے چکر میں تھا. حضور نے فرمایا جن اس پہ بھی اس کو کھانا چاہتا ہے، اپنا نصیب اس کو مت دو. تو یہ تو اتنی کمزور سی مخلوق ہے، لیکن ہمارے یہاں ڈر اتنا بڑا ہوا ہے کہ بس پتہ چلا یہاں جنات ہیں جی، کوٹھی جلدی سے اب سستی بیچ دینی ہے، یہاں جنات ہیں. تو پہلے یہ بات کہ اگر وہ وہاں رہیں تو جو عامرہ جنات ہے نا، عام طور پہ جنات کی زیادہ کنسنٹریشن ہے وہ یہاں زمین پر ہے ہی نہیں، وہ زحل پہ ہوتے ہیں. زمین کا ٹیمپریچر ان کی باڈی کے مطابق نہیں. وہ جو یہاں رہ گئے نا، اڈیپٹیشن ہو گئی ہے ان کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی. جو زمین پہ رہتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں وہ عامرہ ہیں، بستیوں والے جن. جنوں کی قسم کتوں کی قسمیں ہیں نا، جنگلی کتے بھی ہوتے ہیں، گھریلو کتے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ان کی قسمیں جو جنات عامرہ ہیں وہ ہر گھر میں رہتے ہیں، کسی کا گھر خالی نہیں. رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شرارت بھی کر دیتے ہیں، کوئی چابی ادھر کر دی، کوئی پیپر ادھر کر دیا، آپ نے رکھی چیز آپ کو پکا یقین آپ نے یہاں رکھی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ کہیں جاتی نہیں، نہ دوسری جگہ مل جائے گی، اس نے کیا کرنا، کھانی ہے. اس پر جو زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو ان کی طبیعت بچوں کی طرح ہوتی ہے جنات، یعنی ان کا بوڑھا بھی بچہ ہوتا ہے. اس قسم کی طبیعت ہے، سنجیدگی نہیں ہے ان کے اندر. تو وہ یہ حرکت جب بندہ پریشان ہوتا ہے وہ پھر انجوائے کرتے، پھر اور چھیڑتے ہیں اس کو. بچہ آپ کو پکڑے نا تو آپ بھاگنے کی کوشش کریں، بچہ آپ کو ہاتھ لگائے اور آپ جناب گئے ہوئے مار گئے تو وہ بچہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، لو اتنا بڑا بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے، وہ اور مارنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو. جنات کی یہی طبیعت. آپ نہ ڈریں، اپنے کام جاری رکھیں، آپ کو کچھ نہیں کہتے، وہ کہہ سکتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ کا یقین ہو نا اپنے اوپر، اپنے مقام کا آپ کو پتا ہو تو جنات کچھ نہیں کہتے. رہیں گھروں میں کوئی بات، کاکروچ ہیں اور چیزیں رہتی ہیں وہ بھی رہ لیں، کیا مسئلہ ہے. جب آپ ڈر جاتے ہیں نا، دوڑتے ہیں پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، یہ بٹیاں وہ بٹیاں، یہ تعویذ وہ تعویذ، پانی دم کروا کے پھینکو، فلاں کرو اس کو، تو پھر تماشا لگ جاتا ہے، پھر ایمان بندے کا چلا جاتا ہے. مومن سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتا نہیں ہے. رب پر ایمان ان میں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس لیے یہ جو جنات کا کنسپٹ ہے نا ہمارے یہاں بہت خوفناک ہے. ایسا نہیں، آپ اس کو بہت ایزی لیں. آپ کے سامنے بھی آ جائے تو کوئی بات، وہ کہہ بھی کہ میں جن ہوں تو کوئی بات نہیں. کیا بات، تم جن ہو نا تو ہم انسان ہیں، تمہیں ٹرمینیٹ کر کے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اپنا نائب بنایا ہے. یہ ایسی ہے جیسے کوئی جرنیل کو آ کے کہ میں لانس نائک ہوں،
اور جرنیل کامپ جب ایسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو. دل مضبوط ہونا چاہیے بندے کا. ان چیزوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جس کو جن کہتے ہیں, اور جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا. اسی لیے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ جنین, چھوٹا سا جن جو ماں کے بطن میں ہوتا ہے, چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا نا, اس کو جنین کہتے ہیں. تو جن سے جنین بنا سے. فلما حضروه قالوا انصتوا, جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ خاموش رہو. فلما قضی, جب وہ مکمل ہو گیا, ولوا, پھر گئے, علاقوں میں اپنی قوم کی طرف, ولوا, پلٹ گئے, منذرین, ڈرانے کے لیے, ڈراتے ہوئے, منذر بن کر. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. اچھا, اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ سورہ جن میں جو اس کی تفصیل آئی ہے نا, یعنی پوری سورت ہے جنوں کی, اس میں اللہ پاک نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جو جنات ہیں, آپ جن قابو کوئی کیوں کرے گا کہ مجھے سہولت ملے, مجھے مشقت نہ کرنی پڑے, ٹھیک ہے نا, میرے سارے کام جن, آپ نوکر کیوں رکھتے ہیں کہ آپ کے کام کریں, گاڑی صاف کر دو جی, یہ کر دو جی, وہ کر دو جی. تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. وہ جن کہہ رہے ہیں, جن جب واپس گئے ہیں تو انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. یہ جنات جو تھے, یہ میں نے کہا نا, یہ زول سیارے, ان کی کنسنٹریشن وہاں پہ ان کی زیادہ تھا. زمین کے جو جنات ہیں یہ عامرہ ہو گئے, تو وہاں یہ مورچے لگا کے بیٹھتے تھے اور فرشتوں سے القاء کر لیتے تھے. ان میں اور فرشتوں میں تھوڑا سا فرق, ہمیں فرشتے بھی نظر نہیں آتے, جن بھی نظر نہیں آتے, یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. جنات اور فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے, نہیں دیکھ سکتے دونوں کو. تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان سے بلوٹوتھ پہ پک کر لیتے تھے, کچھ ٹرانسفر کر لیتے, کوئی ایک آدھ پکڑ لیا, پھر اس کا افسانہ بنا کے آگے کر دی, چلتا رہا. اور ان کی دکانیں بھی چلتی رہیں, یہ جنات وغیرہ نکالنے والوں کی, اور سارے تا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو پیرا لگ گیا آسمانوں پر. پیرا لگ گیا تو اب انہیں پریشانی ہوگی, بھئی یہ کہ جو ہم باہر نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیچھے لگ جاتا مارنے کے لیے, اب کیا ہو گیا, کیا واقعہ ہوا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہوا کیا, انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع, ہم نے سننے کے لیے مورچے لگا رکھے تھے. جنوں کے رستے میں جیسے لوٹنے والے ہوتے ہیں نا, ڈاکو, اس طرح یہ رستے میں لوٹنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے. تو بعض فرشتوں کو گل بات میں بھی لگا کے, جو چلاک ہوتے ہیں وہ راز نکال لیتے ہیں. یہ اس قسم کے وہ فرشتے بڑے سادے ہیں بیچارے. خیر, انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع, تو ہم مورچے لگا کے بیٹھے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا, اب جو جا کے مورچہ لگاتا ہے, بیٹھتا ہے مورچے میں, اس کے پیچھے جلتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے. یہ ہو کیا گیا, پیرے کیوں لگ گئے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر نیٹ ورک بند ہو جائے تو فوراً ہوتا ہے ماشاء اللہ تو نہیں لگ گیا, خفگی ہوتی ہے. اب انہیں خفگی لگی, ماشاء اللہ کیوں لگا ہوا ہے. اچھا, میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نوکر رکھتے نا اس لیے کہ ہمیں سہولت ہو. تو جنہوں نے جن قابو کیے تھے, کیوں کیے تھے کہ ہم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھیں گے, یہ کما کے لائیں گے اور ہم کھائیں گے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, فزادوہم رہقا, انہوں نے ان کی مشقت میں اضافہ کر دیا. یعنی جنہوں نے بجائے اس کے کہ ان کو سہولت دیتے اور وہ سوکھے ہو کے کھاتے, ان کی مشقت میں اضافہ کر دیا. فزادوہم رہق, ارحاق ہوتا ہے جب بندہ ایگزاسٹ کر جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن سے گر پڑتا ہے, جیسے کل ہمارے عمران صاحب گر پڑے تھے کہ فیصلہ آباد میں. یہ ارحاق ہوتا ہے, بہت کام کرنے کی وجہ سے بندے کا کولیپس کر جانا, اس کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن. کہا یہ کر دیتے ان کو, فزادوہم رہقا, بجائے اس کے کہ ان کو سہولت دیتے, ان کی مشقت میں انہوں نے اضافہ کرنا. اچھا, اس میں مشقت میں ایک تو اضافہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو قابو رکھنے کے لیے, ان سے بچنے کے لیے انہیں ورد کرنا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی بندوبست اپنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو مشقت میں رکھتے ہیں, جنات کی وجہ سے ان کے یہاں مصیبت پڑی رہتی ہے. ان کی اولاد یا تو معذور پیدا ہوتی ہے یا رحم مادر میں مر جاتی ہے, جنات مار دیتے ہیں. غلام ہے نا, تو جہاں غصہ ان کا نکلتا ہے وہ غصہ نکالتے ہیں.
جو جنات کو قابو کرتے ہیں، جنات کے تعویذ دیتے ہیں، ان کے یہاں اولاد ہوتی نہیں ہے، مر جاتی ہے، اگر ہو تو معذور ہوتی، جسمانی یا ذہنی۔ اچھا ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے اور بڑی موت ان کی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، جو جنات کو قابو کرتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر روٹی کھاتے ہیں، علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، تم پر فلاں نے تعویذ کر دیا، فلاں تمہارا زیور اٹھا کے لے گیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس پر شک ہے، اور پھر وہ باتوں میں سے ظاہر جس بندے کو شک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے دیورانی پہ جی شک ہے، وہ کہہ رہی تھی تیرے کانٹے بڑے خوبصورت ہیں، اسی نے اٹھائے، تو وہ ان باتوں میں سے اخذ کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کو شک کس پر ہے، کیونکہ جس پر ہمارا شک ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں فوراً یقین بھی ہو جاتا ہے کہ شک تو مجھے پہلے بھی تھا، انہوں نے بتا کے مجھے پکا کر دیا۔ تو ان کے ارحاق میں اب دیکھیں نا، ان کا رزق کس کے پاس چلا گیا ہے؟ لوگوں کے پاس، وہ جو اس کے پاس آتے ہیں جنات نکلوانے کے لیے، جنات کے ڈرائے ہوئے لوگ، روزی اس بندے کی اللہ کی بجائے کدھر چلی گئی؟ اب بندوں کے پاس۔ اب کوئی گاہک آئے، صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں بیچارے دکان پہ، وہ کوئی انتظار کرتے ہیں، باہر قدموں کی آواز آتی ہے، سمجھتے ہیں کوئی آیا جن نکلوانے والا، ہو سکتا ہے وہ سبزی لینے جا رہا ہے، پھر وہ چلا گیا، پھر قدموں کی آواز، سارا دن یہ تاک لگا کے بیٹھے رہتے کوئی پھنسے، یہ ان کی روٹی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں دے دی انہوں نے اپنے رزق کو۔ فزادہم رہقا، تو وہاں یہ نکلے تھے تلاش میں، جب اس قرآن کے پاس سے گزرے تو انہیں پتہ چل گیا یہ ہے بھائی وہ جگہ، یہ ہے، اس کتاب کے نزول کی وجہ سے ہمیں روکا گیا۔ تو اس کتاب کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ مورچے اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ اب جنات کی وہ صلاحیتیں نہیں، ان کی صلاحیتیں بڑی محدود کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ آپ ہمارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر دیں، یعنی یہ اتنے عاجز ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا دعا کی حضور نے، تو فرمایا کہ تمہارا رزق جو ہے وہ گوبر ہے، جو گوبر ہے، جو دانے شانے کھاتے ہیں جانور، کہا کہ وہ توانائی اس میں ان کے لیے پیدا کر دی جاتی ہے، جن کے لیے وہ دانے جو اس نے کھا لیے ان کی توانائی اس کے لیے اس میں بحال کر دی جاتی ہے اور وہ اس میں سے لے لیتے، یہ اس کا رزق، ہڈی اس کا رزق، اس لیے کہا کہ ان چیزوں سے استنجا مت کرو۔ کوئلہ اس کا رزق، کوئلے میں سے توانائی، یہ طے کیا حدیث میں، اس لیے کہا کہ ان چیزوں سے استنجا مت کرو، اس لیے کہ یہ ان کی خوراک ہے، ہو سکتا ہے وہ کھا رہا ہے اور تم نے اس کو اٹھا لیا اور اس کے بعد پھر جن پڑ گئے، اس لیے احتیاط کریں ان سے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، انہوں نے کہا کہ ہماری قوم ہم نے سنا ہے ایک کتاب کو، انزل من بعد موسیٰ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ کے بعد، اس کا مطلب ہے یہ یہودی جن تھے، ہمیں نئی کتاب آئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتاب ہے، یعنی تورات کی، یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، یعنی عقیدہ، صحیح عقیدہ بیان کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے رستے کی طرف، یعنی صحیح عمل، یہدی الی الحق، عقائد کی بات، عقیدے بھی صحیح کرتی ہے، اور طریق مستقیم، اس عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا رستہ بھی راہ مستقیم بتاتی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم لبیک کہو اللہ کے داعی کی بات پر، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے یعنی اللہ پاک تمہارے گناہوں میں سے معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اچھا، یہ اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے گا، تمہیں عذاب سے بچا لے گا، جنت میں داخلے کی گارنٹی کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سے مطلب لیا اور اس کی جو تفسیر کی ہے، کہتے ہیں کہ جنات جنت میں نہیں جائیں گے، جنات جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں ہم انسان جائیں گے، وہ صاحب روح ہیں، انہیں ان کی نیکیوں کے عوض آگ سے بچا لیا، عذاب نہیں دیا جائے گا لیکن جنت میں داخل بھی نہیں کیا جائے گا،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر یہ ہے، اور یہاں وہی چیز کہی گئی ہے، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، بس اتنی ساری بات۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے داعی کی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات نہیں مانے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ عاجز نہیں کر سکتا نہ زمین میں اللہ کو عذاب دینے سے، کہ اللہ پاک اس کو عذاب دینا چاہتا ہے لیکن وہ فرار ہو گیا، پاکستان سے لندن چلا گیا، اس نے وہاں کی نیشنلٹی لے لی، بچ گیا۔ تو اللہ سے اس طرح عذاب نہیں کہ اللہ پاکستان میں ایک بندے نے گناہ کیا اور پھر وہاں سے جا کے اس نے کوئی دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے لی، کہا مجھے اللہ وہاں نہیں پکڑے گا۔ لیس بمعجز فی الارض، زمین میں تم کہیں، وہاں بھی جنوں نے بھی کہا، سورہ جن میں بھی، کہ اللہ پاک کی اگر کسی نے بات نہ مانی، لیس بمعجز فی الارض، اور نہ ہی بھاگ کے اس سے کہیں، یعنی آسمانوں میں بھی اگر کوئی بھاگ جائے تو وہاں اس کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ اللہ کے سوا اس کا کوئی اور سرپرست ہوتا ہے۔ سرپرست سے مراد یہاں جو پناہ دینے والا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں پنجاب میں قتل کر کے لوگ علاقہ غیر میں چلے جاتے ہیں، پناہ مل گئی وہاں پہ، اس کا حقہ برتے رہے ساری زندگی، تو لوگ کہتے یہ اللہ کے لیے کوئی علاقہ غیر نہیں ہے کہ کوئی بندہ جرم کرے اور سمجھے کہ بھائی کوئی مجھے پناہ دے دے گا اور اس کی پناہ میں جا کے میں پھر اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں۔ جب اللہ پاک اس کی گرفت کرنا چاہے تو پھر جن کو ہم سہارا سمجھتے ہیں وہی ہماری سزا بن جاتی۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ یعنی جو اللہ کے داعی کی بات نہ مانے تو ایسے لوگ صریحاً گمراہی میں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ اللہ، الذی، جس نے، خلق، پیدا کیے، السماوات، آسمان، والارض، اور زمین، ولم یعی بخلقہن، اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں ہے۔ کیا 6 دن اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اور پھر 7ویں دن اس نے ریسٹ کی۔ یہ جو ویکلی چھٹی ہے نا، یہ ہولی ڈے، یہ ہولی ڈے اصل میں اللہ کی چھٹی کی ہوئی نا، کہ اللہ نے بھی چھٹی کی تھی، ہم نے بھی، تو اللہ کے یہاں کوئی چھٹی نہیں۔ جب وہ تھکا ہی نہیں ہے، فرمایا وما مسنا من لغوب وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم نے ریسٹ کوئی نہیں کیا، جو تھکتا ہے ریسٹ تو وہی کرتا ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، یہ عقیدہ تھا نا، اس عقیدے کا رد کیا، اور وہ اس سے، ان کی تخلیق سے تھکا نہیں ہے۔ بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ یعنی اللہ پاک کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، بندے کے پاس کوئی نقشہ بھی نہیں ہوتا، بنی ہوئی چیز کو جو ہے وہ ری انسٹیٹ کر دینا یا ریسٹور کر دینا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارا جب ڈیٹا ایک دفعہ ہماری شکل آ گئی، ہم تو جہاں کہیں بھی ہوں گے اس کو کلک کرے گا اور سارے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ اسی لیے تو پھر ماں کے پیٹ سے پھر نہیں نکالے گا نا، پہلی دفعہ تو ہم ماں کے پیٹ سے سارے نکلتے چلے آ رہے ہیں، دوسری دفعہ جو ہے وہ پھر وہاں سے نہیں نکلیں گے، وہ کلک کرے گا اور ایک ایک قبر سے 50 بندے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تو ریسٹور ہی کرنا نا اس نے۔ آپ جب اس کے آئٹم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ تو ایک ایک کر کے کرتے ہیں نا، لیکن جب ریسائیکل بن کو آپ نے پھر ریسٹور کرنا ہے تو سارے کا سارا ریسٹور ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ جب تھکا نہیں ہے، اتنی اس کی قدرت ہے، تو اس کے لیے مردے کو زندہ کرنا تمہیں تعجب کیوں لگتا ہے؟ تعجب تخلیق پہ ہونا چاہیے۔ ایک کمپنی پہلی دفعہ جب طیارہ بناتی ہے تو پتہ نہیں کتنے مرحلوں سے گزرتی ہے، وہ کتنے ٹیسٹ اس کے لیتی ہے، لیکن جب اس کے بعد وہ بنا لیتی ہے تو اب F-16 بنانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جتنے مرضی بنائیں وہ۔ تو کہا کہ یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ جی اللہ کیسے بنائے گا، یہ بے وقوفی کی نشانی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ عقل مند بندہ سوچتا ہے، کہا نہیں، یہ بے وقوف بندہ سوچتا ہے۔
بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا اسی کو دیکھیے آپ سورہ حامیم السجدہ میں 24ویں پارے کا آخری پیج ہے، اس میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اس کی نشانیوں میں تم کہتے ہو اللہ کیسے زندہ کرے گا، نشانی دکھا، خدا بھائی اپنی کو نشانی دکھائیں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی آیات میں سے، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تو دیکھتا ہے کہ زمین مٹی ہوئی ہے، ویران اجڑی ہوئی۔ ہمارے یہاں ہوتا تھا نا، ایک سیزن ہوتا تھا کہ زمینیں جو ہے وہ بنجر ہو جاتی تھی، لوگ جانور کھول دیتے تھے کھلے، فصلیں کٹ جاتی تھی یہ گندم وغیرہ کے بعد، اور اس کے بعد پھر سارے میرے صاف ہوتے تھے، تو لوگ صبح ساتھ بندہ بھی نہیں جاتا تھا، گھروں سے نکال دیتے تھے جانوروں کو، بندہ تب جاتا ہے جب فصلیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ان کو روکنے کے لیے۔ لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 2 4 6 مہینے کے بعد سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، بندہ نہیں گزر سکتا، اتنا گھنا ہوتا ہے وہاں، وہی اجاڑ زمین۔ تو فرمایا تو دیکھتا ہے کہ زمین مٹی ہوئی ہے بالکل خاک، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، سانپ کی طرح کروٹ لیتی، اہتزت، ہلتی، اور کیمرہ رکھ کے سلو موشن زمین کو انہوں نے ہلتا دکھایا ہے۔ بارش پڑی ہے تو زمین ایسے ہلی ہے جیسے بندے کے اوپر پڑتے تو بندہ ہلتا ہے، جاگ پڑتا ہے، جیسے زمین جاگی، ہلی ہے زمین ایسے کر کے، وہ مٹی سلو موشن کیمرے کے ساتھ، جس طرح وہ پھول دکھاتے ہیں نا، پھول کی وہ ہلتا ہے پھول اور اس میں سے پھر زور دے کے 2 کونپلیں نکلتی ہیں ایسے کر کے، بالکل اس طرح سے اہتزت، وہ ہلی ہے، واربت، پھر سوجی ہے، پھر سوجی ہے، پھولی ہے۔ ان الذی احیا، یقیناً وہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے، لمحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ ہم بھی تو اسی مٹی میں سے ہیں نا، ہم بھی اسی مٹی میں سے ہیں نا، مٹی میں ہی رکھ کے آتے ہیں نا۔ جب ہم مر جائیں گے اور بہت عرصہ بارش ہوتی رہے گی اسی طرح، پتہ نہیں کتنی صدیاں بارش ہوتی رہے گی، پھر اللہ پاک کہیں گے اور ان زمین سے فرمایا ایسے نکلو گے جیسے اب نکلتی ہے نا کونپل ایسے کر کے، کہا تم ایسے زمین میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ انہ علی کل شیء قدیر، وہاں بھی فرمایا تھا انہ علی کل شیء قدیر، بلا انہ علی کل شیء قدیر، یہاں فرمایا انہ علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو کل ہے نا، کل، یہ کل بہت بڑی چیز ہے، اور یہ کل اصل میں انسان کی امید ہے رب سے۔ جب وہ کہتا ہے نا انہ علی کل شیء قدیر، تو یہ مومن کا کلیجہ سیر کر دیتی ہے یہ چیز، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، کوئی قانون اس کا ہاتھ نہیں پکڑ، اس کے قانون کے ہم پابند ہیں، وہ قوانین ہمارے لیے ہیں، لاز آف نیچر ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے وہ غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کہا مانتے ہیں، اور اس نے ان قوانین کو توڑ کے بتا دیا کہ جب پانی کی صفت کیا ہے کہ یہ بہتا ہے، السیل، وہ تو بہنے والا ہے، پھر کیا وہ کھڑا کر دیا اللہ نے اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کر کے مارا نا، اس نے چیر کے رکھ دیے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، ان میں سے ہر ٹکڑا، فرقہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ ایک ہی چیز کے جب کٹ کے 2 فرقہ بن گئے نا، كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تود کس کو کہتے ہیں؟ تودا آپ کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑی کو کہتے ہیں نا۔ تو وہ کون سی چیز تھی جس نے پانی کو پہاڑی بنا دیا بھائی؟ اس کے وہ مالیکیولز کا وہ سارا نظام جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ پتھر کیسے بن گیا؟ پتھر بھی ایسے بنا کہ رستہ خشک ہو گیا، طریقاً یبسن، پانی پتھر کی طرح، پہاڑی تودے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، رستہ خشک۔ دوسرے سرے پہ جا کے آپ نے دوبارہ ڈنڈا مار کے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَاوَا، اس کو پھٹا رہنے دے، ابھی میں نے اس سے اور کام لینا ہے، ابھی ڈنڈا نہیں مارنا۔ جب فرعون کا لشکر اس میں گھس گیا،
اگلا گھوڑا اگلے سرے اور پچھلا گھوڑا پیچھا، پورا جب وہ دریا میں آ گیا تو اللہ نے ملا دی اس کو۔ ایک ہی سبب سے اللہ نے ایک ہی سبب پیدا کیا نا، اسی سبب سے موسیٰ پار ہو گئے، اسی سبب سے فرعون ڈوب گیا۔ یعنی ایک ہی سبب سے وہ ایک کو نفع دے سکتا ہے، اسی سبب سے دوسرے کو نقصان دے سکتا ہے۔ انہ علی کل، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اس سے کہ وہ اپنا لکھا مٹا سکتا ہے، اس نے لکھا، اس کے اوپر کوئی خدا نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو جائے۔ ہم دعا کیوں کرتے ہیں اس سے کہ اللہ اگر شر بھی لکھی ہوئی ہے، بیماری بھی لکھی ہوئی ہے، مصیبت بھی لکھی ہوئی ہے، تیرے پاس کتاب ہے، تو مہربانی کر مٹا دے اس کو۔ فرمایا نا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا۔ محو کرنا، محو الامیہ، امیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ان پڑھی ہے، الٹریسی جو بھی ہے۔ محو الامیہ کا عربی میں کہتے ہیں کہ لٹریسی کو مٹانا ہے، محو کرنا۔ ہماری اردو میں بھی ہے، فلاں چیز محو ہو گئی ہے میرے دماغ میں سے۔ یمحو اللہ ما یشاء، جو رب چاہتا ہے مٹا سکتا ہے اور مٹاتا ہے، تو ہم مٹانے کی دعا کرتے ہیں اس سے۔ اگر وہ بھی ہماری طرح مجبور ہے کہ اب میں لکھ دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر دعا کر کے منہ کالا کرنا ہے۔ کیوں کہتا قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ کوئی ٹیلن لگا لینا مصیبت ہٹانے کی، کوئی مائی کا لال نہیں ہٹا سکتا۔ یثبت، اللہ کہتا آ کے رہے گی، ہاں تم ہاتھ اٹھا دو تو مٹا دے گا، پیسے بھی کوئی نہیں لیتا۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، کتابوں کی ماں اس کے پاس ہے۔ جب آپ جب ایف آئی آر درج کرواتے ہیں نا تھانے میں، تو اس کے ساتھ ہی فوراً وہ ڈی ایس پی کے آفس بھی چلی جاتی ہے، ایس ایس پی کے آفس بھی چلی جاتی ہے، اس کی کاپی ڈی آئی جی کے آفس میں بھی چلی جاتی ہے، اور ان کا جو ریکارڈ برانچ ہے اس میں بھی چلی جاتی ہے سارے۔ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کے مختلف جگہ پہ اس کے چلی جاتی ہیں وہ کتابیں نکل کے نا، پرنٹ اس کے۔ تو آپ کو پتا لیٹر کو کتاب کہتے ہیں۔ اچھا، اللہ پاک نے مصیبت کا بھیج دیا کہ بھائی اس بندے پہ مصیبت آنی، ادھر اس بندے نے معافی مانگ لی، تو فرمایا کہ وہ کتابوں کی ماں اس کے پاس ہے نا، ماسٹر کمپیوٹر ادھر ہے، ادھر سے جب اس نے ڈیلیٹ کیا، جس کے پاس تھا ڈیلیٹ ہو گیا۔ اب وہ مصیبت والے بھی دیکھ لیں کہ وہ جو آرڈر تھا وہ کدھر گیا بھائی، صاف ہو گیا، یہاں تو لکھا کہ نہیں اب نفع دینا اس کو۔ یہ ہے وَعِندَهُمُ الْكِتَابُ، اس لیے ہم اس سے مانگتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ۔ باقی جن سے بھی تم جا کے مانگتے ہو وہ سارے بندے بیچارے اپنے، دیکھو جب اس نے موت لکھی تو مر گئے ہیں کہ نہیں مر گئے؟ تم نے دفن کیا، تم نے جنازے پڑھائے، تم نے ان کی قبر کھودی، اور وہاں فٹ کرنے کے بعد اب ان سے مانگنا شروع کر دیا سارے بندے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیات سے ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ لحد کس کو کہتے ہیں؟ ٹیڑھی قبر، ایسے جا کے آپ نیچے سے کھدائی کرتے ہیں تو یہ لحد ہو گئی۔ ملحد کس کو کہتے ہیں آپ؟ داریے کو، ملحد جو رستے سے ہٹ گیا، ٹیڑھا ہو گیا۔ جو ہماری آیات سے، یعنی آیات تو یہ ہے نا رب تک لے جاتی ہیں نا، وَمِنْ آیَاتِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، جس نے ان کو پلے ہی نہیں باندھا، دیکھا کر دیا، نہیں کچھ بھی نہیں۔ لا يخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے؟ ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن امن میں آئے گا؟ دونوں میں سے کون سا بہتر؟ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ اعملوا ما شئتم، جو چاہو عمل کرو، نیک کرو۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں باندھ کے رکھ دیا۔ عمل کے معاملے میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اعملوا ما شئتم، جو تم چاہو۔ اگر آپ نے نماز کا ارادہ کیا ہے تو اللہ پاک کبھی آپ کو اپنی تقدیر کی وجہ سے نماز سے نہیں روکے گا، آپ کے ارادے کو پورے کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اور اگر آپ نے سین میں جانا ہے تو بھی وہ آپ کی مدد کرے گا، ٹیکسی آپ کے سامنے رکے گی، پیسے اس کے دیے ہوئے، آنکھیں اس کی دیتی ہوئی، کان جائیں کہ کام آپ، امتحان اسی کا نا کہ آپ نے مس یوز کیا ان صلاحیتوں کو۔
تو اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کا، یعنی الذکر یعنی قرآن کا. لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا، وانہ لکتاب عزیز، اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، اب چلیے اپنے درس کی طرف. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے کافر آگ پر. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ پوچھے گا یہ آگ ہے کہ نہیں ہے بھائی. یہ وہ لوگ ہیں جو دہری ہیں، کہتے ہیں کوئی عذاب شاب نہیں ہوگا. تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ آیات دیکھ کر بھی نہیں مانتے، تو یہ آگ دیکھ کر مانیں گے. جو آیات دیکھ کر ہدایت نہیں پاتے وہ آگ دیکھ کر پائیں گے. ان کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے اور یہاں نہیں ہے. جو کہتے ہیں بھائی اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، اب بھی لوگ کہتے ہیں اب دہریوں کی سائٹ پہ چلے جائیں، وہ کہتے ہیں یار اپنے اللہ سے ہماری ملاقات کروا دو، ہماری بات کروا دو. اگر اللہ ہے تو فلاں ایک صاحب نے کل سوال کیا کہ جی پنڈی سے فیس بک پہ کہنے لگے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے، اللہ کا حکم مانتے ہیں اور بڑی مشقت میں رہتے ہیں لیکن برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. میری عمر جو ہے وہ 25 سال ہے اور فلاں فلاں فلاں. تو بعض لوگ ہیں جو بدکاری کرتے ہیں صبح و شام کھلے عام، اور ان کا بال بھی نہیں بیکا ہوتا. یہ اللہ ان کو عذاب دیتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ جو ہم بدکاری نہیں بھی کرتے اور میری طبیعت میں اس کا بڑا داعیہ موجود ہے، میں تو اپنے اوپر جبر کرتا ہوں، مرنے والا ہو گیا ہوں، اور جو میرے دوست کرتے ہیں وہ دن بدن صحت مند اور کوئی ان کو نہ کوئی بیماری لگتی ہے نہ ان پہ کوئی عذاب آتا ہے. جناب وہ کامیاب بھی ہیں، بزنس بھی ان کا چل رہا ہے، حالانکہ اس بزنس سے جو کمائی ہوتی ہے وہ اس کو ادھر خرچ کرتے ہیں. تو پہلے تو میں نے یہی کہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ہی بندہ آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جی یا تو آپ، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کا جی یا تو آپ مجھے زنا کی اجازت دیں، میرے دل میں اس کی بہت رغبت ہے، یا اجازت دیں یا میرے لیے دعا کریں مجھے شفا ہو جائے. تو صحابہ کو تو بڑا غصہ آیا کہ بھئی یہ حضور سے سوال کیا کر رہے بھائی، بڑا بدتمیز آدمی ہے، مجھے زنا کی اجازت دیں جی، میرے بڑا دل کرتا ہے. آپ نے فرمایا اسے گور کیوں رہے، اسے رستہ دو، وہ ٹھیک جگہ پہ آیا ہے. پاس بٹھا لیا حضور نے، اس سے پوچھا کہ تمہاری والدہ ہے؟ جی ہے. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری والدہ کے ساتھ یہ کام کیا جائے؟ اللہ کے رسول کبھی نہیں. فرمایا لوگ بھی یہ نہیں پسند کرتے. تمہاری کوئی بہن ہے؟ جی ہے. تم پسند کرتے ہو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی نوجوان یہ کام کرے؟ کبھی نہیں. لوگ بھی نہیں چاہتے ان کی بہنوں کے ساتھ یہ کام کیا جائے. بیٹی گنوائی حضور نے، پھوپھی گنوائی، خالہ گنوائی. میں نے بھی اسے کہا کہ تمہارے یہ رشتے ہوں گے، ان میں سے سارے نہیں ہوں تو کچھ ہوں گے. تم نے کبھی غور کیا کہ تمہیں ایک نہیں روکا، پاکستان کے 18 کروڑ کو روکا کہ اس کی بہن کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو. یہ سودا سستا نہیں، ورنہ پوری پنڈی کو اجازت ہوتی نا. پھر تمہیں اکیلے کو کیوں اجازت دی؟ تم رشتہ دار لگتے ہو اللہ کے. پھر تو پوری پنڈی کو اجازت ہونی چاہیے تھی. کیسے بچاؤ گے اپنی بہن کو تم ان سے؟ شکر نہیں کرتے تم. تو یہ جو اس قسم کے سوال کرتے نا لوگ، کہا کہ ان کا جواب یہ ہے کہ ان کو آگ کے سامنے کھڑا کر کے پھر پوچھا جائے گا کہ الیس ھذا بالحق. اوے یہ بھی ہاتھ لگا کے ذرا دیکھو سچی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی مولوی کا ڈراوا ہے. قالوا بلا وربنا، کہا کہ کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ تو واقعی سچ ہے. قال فذوقوا العذاب. اب یہ کہنے سے کہ بھئی یہ سچ ہے تو وہاں تو ایمان نہیں نہ فائدہ دے گا. وہ سورہ الف لام میم سجدہ میں کہا نا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا.
یہ عذاب کب آئے گا، یہ قیامت کب آئے گی، حق سچ کب سامنے آئے گا؟ فرمایا کہ ان سے کہو کہ یوم لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، جس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا۔ اس لیے کہ اس دن تو سارے ایمان، فرعون بھی دعائیاں دے گا، سارے کافر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان مانگا نہیں جا رہا، اس وقت ایمان طلب نہیں کیا جائے۔ ایمان تو ہوتا ہے غیب پر، ایک چیز آپ کو نہیں، آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ کسی کی زبان پر اعتبار کرتے ہیں، اس کی ویلیو۔ جب آپ آگ سامنے دیکھ لیں گے کہ ہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے، تو کوئی سکھ کہے گا کہ نہیں یہ آگ نہیں لگی ہوئی، باغ ہے۔ وہ ہندو بھی کہے گا یہ فلیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، سکھ بھی کہے گا فلیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مسلمان بھی کہے گا فلیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس میں غیب والی کیا بات ہے؟ ایمان تو طلب ہی نہیں کیا جائے گا اس دن۔ تو کہا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے یہ مان لیا، مگر اب یوم لا ینفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کافروں کو ان کا مان لینا نفع نہیں دے گا۔ تو ان سے کہا جائے ٹھیک ہے داخل ہو جائیے، تسلی ہو گئی ہے نا، آ گئے، اسٹیپ ڈاؤن، آئیے آپ بسم اللہ کریں اور جائیے آپ بھگتیے اس کو، بما کنتم تکفرون، جو تم اس کا انکار کرتے رہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجیے۔ اب دیکھیں اس قسم کے جب سوال بندہ آ کے کہے، وہ عتبہ آیا اور اس نے اپنے باپ کی قبر میں سے وہ ہڈی لے کے آیا، تو اس نے آ کے اس کو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے انگلی کے اوپر اس نے اس کو ریزہ ریزہ کیا اسے نہیں، تو اس کے بعد اس نے کہا، پھونک مار کے اس کو اڑایا اس نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مٹی میں نے ابھی اڑائی اپنے باپ کی ہڈی کی، اس کو اللہ اٹھائے گا؟ یعنی بات وہ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں بلال کے لیول کی ہیں، عمار کے لیول کی ہیں، غلاموں کے لیول کی ہیں، ہم جیسے انٹلیکچوئلز کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ کیمسٹری مانتی نہیں ہے اس چیز کو کہ یہ جو میں نے اڑائی ہے ابھی اپنے باپ کی ہڈی آپ کے سامنے لا کے میں نے اڑائی ہے راکھ بنا کر، اوعدتنا ان یحیی اللہ، تو ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا، اللہ تمہیں بھی زندہ کرے گا اور تم دونوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ عتبہ کی قسمت پر مور لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو جب اس قسم کے کوئی سوال آ کے کہے نا کہ کب آئے گی قیامت، ہم باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے ہیں، میرے ڈراوے ہی دیتے ہو تم لوگ، کچھ کر کے دکھاؤ، جیسے ابھی لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراوے ہی دیتے ہیں، بس وہ ہوگا فلاں ہوگا ڈینگو، چونکہ مولویوں کو ایک پاس حکومت نہیں ہے تو پھر اللہ کے ڈراوے دیتے ہیں، قبر میں سانپ ہوں گے، فلاں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ہمیں بچوں کی طرح ڈراتے ہیں مولوی، کیونکہ اقتدار کوئی نہیں ہے، لہذا ہمیں نادیدہ چیزوں سے ڈراتے ہیں، تو پھر تکلیف ہوتی ہے نا۔ کہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر سے کام لیجئے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے۔ ولا تستعجل لهم، اور آپ ان کے لیے جلدی مت مچائیے، یعنی انہیں بددعا، وہ والی بددعا جو عذاب طلب کرنے والی ہے۔ ہم کو پتہ نا ہر نبی کو اللہ پاک نے ایک پوسٹڈ دعا دی ہوئی ہے، قبول شدہ، پوسٹڈ چیک ہوتا ہے نا، بینک والے اسٹیمپ کر دیتے ہیں، بس وہ جا کے کیش کروا لیں۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک مستجاب دعا دی ہوتی ہے جس کو رد نہیں کرتا، بس نبی نے کیش کرانا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں نے وہ کیش کروا لی، سارے نبیوں نے، کسی نے، یونس علیہ السلام نے بھی یوسف کا کیش کروایا جو مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا استعمال کر لی ہے سوائے میرے، مجھ پر بڑے مشکل وقت آئے لیکن میں نے اس کو اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا ہوا قیامت کے دن کے۔ تو فرمایا کہ وہ دعا نہ خرچ کر لیجئے گا، صبر کریں، آپ جلدی نہ کریں۔ یوم یرون ما یوعدون، جس دن جو ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں، جس دن یہ ان وعدوں کو دیکھ لیں گے۔ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، اس دن ان سے پوچھو گے نا کتنا رہ کر آئے ہو،
تو کہیں گے کہ ایک دن، اور پھر خود ہی کہیں گے نہیں نہیں پورا دن نہیں، شاید دن کا کچھ حصہ، دن کا کچھ حصہ. یعنی بندہ جب مرتا ہے تو اسے عصر کا وقت نظر آتا ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اسے خیال یہ آتا ہے کہ اس کی عصر جا رہی ہے، تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو میری عصر نکل رہی ہے. یہ اس کی جیسے مومن ہوتا ہے نا، اس کا ہر وقت نظر وہ ہر وقت گھڑی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، نماز میں کتنا وقت رہ گیا، نماز نہ نکل جائے میری نماز. تو کہا کہ اس سے جب اٹھے گا بھی تو اسے وہ عصر کا ٹائم نظر آئے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ بس ابھی میں آیا ہوں. تو سورہ المومنون میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، زمین میں کتنے سال رہ کر آئے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے اب سالوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو ایک دن شاید بعض یوم، دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے. اور اتنا یقین ہوگا کہ وہ کہیں گے فاسأل العادین، اللہ تو اپنے گننے والوں سے پوچھ، بتائیے آپ. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال انکم لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، واقعی تم رہ کر تو تھوڑے آئے ہو، کاش تمہیں اس وقت پتا چل جاتا کہ یہ زندگی تھوڑی سی، اس وقت تو تمہارا وقت ہی نہیں گزرتا تھا، رمضان میں تاش کھیل رہے ہیں. یہ پار مجلس لگتی ہے رمضان میں، بیٹھے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے، ٹو کل دا ٹائم، وقت گزار رہے ہیں بھائی. اور تم وقت کو نہیں گزار رہے بھائی، وقت تمہیں گزار رہے ہیں. وقت تو خود بخود گزر رہا ہے، تم نے اس وقت سے گھڑا بھرنا ہے اپنا. تم نے گھڑا الٹا کر کے رکھا ہوا اور بیٹھے ہو کہ وقت گزار رہے ہیں. کہا اس وقت تمہارے پاس اتنا وقت تھا کہ گزرتا ہی نہیں تھا، اور آج تم کہہ رہے ہو کہ تھوڑا رہ کر آئے ہو، کاش تمہیں یہ احساس دنیا میں ہو جاتا تو کسی کام بھی آتا، آج کسی کام نہیں آئے گا. بلاغ یہ اللہ کی طرف سے تبلیغ ہے اور آپ مبلغ ہیں، آپ نے پہنچانا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو کیا سوائے نافرمان قوم کے اور کوئی ہلاک ہوگا؟ نہیں، یعنی اللہ کی ماننے والا کبھی ہلاک نہیں ہوگا. ہلاک وہی ہوگا جو اس تبلیغ کی، یعنی آپ جو بات پہنچا رہے ہیں، اللہ کی جس نے وہ تبلیغ کی ہے، نبی کی جس نے وہ تبلیغ پہنچائی ہے اور عمل سے کر کے دکھائی ہے، جو اللہ اور رسول کا نافرمان ہوگا ہلاک وہی ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.